السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منہ کھولنے والے ذرا یہ غور سے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنیں، کیونکہ جو منہ کھولتا ہے ان کا تو کچھ بگاڑتا نہیں ہے، لیکن اپنا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اپنی تباہی کر دیتا ہے، اپنے آپ کو جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ تو حضرت عمر تو وہ ہیں جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا، حضرت عمر تو وہ ہیں جن کو اللہ بھی پسند کرتا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پسند فرماتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں وہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو اتنا ان کا جوش، جذبہ، ولولہ، اور سب سے پہلی اسلام میں جب کعبہ فتح کیا تھا تو حضرت عمر نے کروایا تھا۔ تو اسی طرح جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہت دین میں ان کے بہت ایسے کام ہیں جن کو قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی یاد رکھے جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و ازواجک و صحابک یا سیدی یا نبی یا رحمۃ للعالمین۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، تو مجھے اس خواب پہ بہت رشک آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وہ خواب ہمیں تو بتائیں کہ وہ خواب کیا آپ نے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ لوگ کافی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، اور ان لوگوں میں سے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، تو وہ بہت بڑی قمیض پہنی ہوئی ہے، تو بہت بڑی قمیض میں لپٹے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی تعبیر بھی ہمیں بتا دیجئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑی قمیض کا مطلب ہے کہ حضرت عمر دین میں لپٹے ہوئے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کھڑا ہونا چلنا پھرنا سب دین کے مطابق ہے، جن کو اللہ اور اس کا رسول بھی پسند فرماتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جن کو اللہ اور اس کا رسول پسند نہ کرتا ہو، وہ ان کے سارا اٹھنا بیٹھنا سب دین ہے، سب وہ دین کے مطابق کرتے ہیں، سب دین پر چلتے ہوئے کرتے ہیں، ان کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو دین سے بیر ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہادت کے قریب وقت میں آپ کو زخم لگا ہوا تھا، تو آپ اس تکلیف سے گزر رہے تھے، خون آپ کا بہہ رہا تھا، تو ایک لڑکا آیا تو اس نے ٹخنوں سے نیچے تھوڑی سی شلوار کی ہوئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بیٹے شلوار کو تھوڑا سا اوپر کرو یا تھوڑا سا اور نیچے کرو، کیونکہ ایسے میرے حضور پاک شلوار پہنتے تھے، تو آپ تھوڑا سا چینج کرو طریقہ کار۔ تو اسی طرح ان کا تو سارا کام اٹھنا بیٹھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ تو اسی طرح علامہ اقبال نے فرمایا
خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو انہوں نے تو اتنا کیا تھا کہ ہر رضا سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھتا تھا کہ اے عمر تیری کیا رضا ہے، اے عمر تیری کیا رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بندے کی رضا ہے کہ میری ہے، ہوتا وہی ہے جو میری رضا ہے۔ جو بندہ میری رضا پہ چل پڑتا ہے بعد میں اس کی رضا پہ چلتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص کرم فضل و رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔